الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 31 پڑھنے کا شرف لیا ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ اگر تم اجتناب کرو کبیرے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تم کو داخل کریں گے بڑے نفیس گھروں میں۔ اور جگہ قرآن مجید کی ایسی آیت کی تشریح یہ ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور تمہیں بڑے عمدہ گھروں میں رہائش دیں گے۔ تو جن کو بدل دیں گے وہ صغیر گناہ ہیں کہ ان کو بدل کر نیکی بنا دی جائے گی۔ اور ابن البطال جو ہیں یہ شارح بخاری ہیں، انہوں نے اپنی 17 نمبر جلد میں 265 نمبر صفحے پہ بتایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب الکبائر فلا تیأسوا وَيُعَذِّبُ عَلَى الصَّغَائِرِ فَلَا تَغْتَرُوا، یعنی اللہ بخش دے گا گناہوں کو، کبیروں کو، پس مایوس مت ہونا، اور صغیروں پہ وہ عذاب دے گا، پس دھوکے میں نہ رہنا۔ صغیرے تو معاف ہو جانے ویسے بھی، جیسا ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں کہ صغیرے گناہوں کو خدا مٹاتا رہتا ہے، کوئی اچھی بات سے، کوئی صدقے خیرات سے، کوئی کسی کے راستہ دکھانے پہ، کوئی برائی دور سے راستے صاف کر دینے سے، کسی کو صدقہ خیرات کر دینے سے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ صغائر پر خدا عذاب دے گا، پس دھوکے میں نہ رہنا۔ اب ایک شرح میں جاؤ نا، شرح میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا چچا زاد ہے، حضرت کا چچا عباس ہے، اس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہے، 15 16 18 سال کا جوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا اور یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسی شرح ہوئی کہ نبی کریم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اور جب کبھی آپ پوچھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے معلوم تھا بڑوں کے ادب سے میں بولتا نہیں ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیس الکبائر بالاستغفار ولیس الصغائر بالاصرار۔ یہ اب بات جب انہوں نے فرمائی ہے تو بات شرح ہو گئی، کھل گئی کہ کبیرے توبہ کے بعد کبیرے نہیں رہتے۔ بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کبائر کے لیے توبہ اچھی طرح کرنی پڑتی ہے، آنکھوں آنسو بہا کر اور گڑ گڑا کر اور رونی صورتیں بنا کر، کم سے کم رونی صورت ضرور بنانی چاہیے۔ اور یہ بہتر ہے کہ کوئی رات کا اندھیرا ہو یا گھر کا اندھیرا ہو یا ایسی جگہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اور صغیرہ جو ہے وہ اصرار کرنے پہ صغیرہ نہیں رہتے، اصرار کرنے پہ یعنی مسلسل مصر رہو کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ جیسے بعض بندوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ نظر بد جو ہے وہ نظر بدی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ غیر محرم کو دیکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور مسلسل تاڑے رکھتے ہیں۔ یہ اصرار ہے، گناہ دیکھنا خدا اس کو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خدا جانتا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی نعمت کو جو اس نے دی ہے اس نعمت کا استعمال اسی کے مطابق ہو۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے، جن سے اس نے منع کیا ہے وہ اس کی نعمت کے خلاف خیانت بن جائے گی۔ تو اب وہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں تو وہ اصرار بن کر یہ صغیرہ نہیں رہے گا، یہ کبیرہ ایسا کبیرہ بن جائے گا کہ وہ تو صغیرہ سمجھ رہا ہے لیکن وہ حد پار کر چکا ہے کبیرے کی بھی، اور نہ یہ توبہ کرتا ہے نہ اس نے معاف ہونا ہے۔ اس لیے اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا اس سے، تو اس لیے دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ بن چکا ہے، اور ایسا کبیرہ کہ تم توبہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ اور بڑے کبیرے جتنے ہیں جن کی کچھ تفصیلیں ہم نے بتا بھی دی ہیں تو ان کے پہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو گانے مسلسل گائے جاتے ہیں جن میں یہی بار بار نظر کی بات ہوتی ہے کہ بد نظری کی بات ہوتی ہے کہ خدا نے بنائی ہے سونی چیز دیکھنے کے لیے، یہ گناہ کا اصرار ہے اور اس پر زبان کو بھی شامل کر دیا ہے۔ خدا کی وہ نعمت ہے وہ برائی کی طرف استعمال ہو رہی ہے۔
اور کو پٹھان خان ایسے بولے کہ تیرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا کعبہ بھی تو، میرا قبلہ بھی تو، یہ پھر اگلے درجے کی کفر ہے، جس لیے کہ نبی نے فرما دیا تھا کہ گانے نفاق کی جڑیں لگا دیتے ہیں دلوں میں، تو وہ جب بندہ اس درجے پہ چلا جائے تو وہ تو بالکل کفر کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کبائر سے اجتناب کا طریقہ یا صغیروں سے بھی بچا جائے تو تب کبیروں سے بچیں گے۔ جیسے بادشاہ کی حدود سے بہت دور رہو تو بچ جاؤ گے، کچھ حدود مشکوک ہوتی ہیں، کچھ بالکل داخل ہونے والی سزا ہو جاتی ہے، تو یہ چھوٹے گناہ جو ان سے بچنے والا کبیرے سے بھی بچ جائے گا۔ تو اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے، اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے بچنے والا بنائے۔ برائی برائی ہوتی ہے، تو اس لیے خدا نے کہہ دیا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برائی کا نام بھی بری بات ہے، وہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے نیکی کی بات کے ابلاغ میں تمام لوگ اپنا پورا حصہ دیا کریں۔ نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کے پرچاری بنو اور تاجر بن جاؤ، اور اس کو آگے جتنا پھیلاؤ گے تمہیں اتنا پورا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، یہ حضرت الوانی کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادہ نے بنایا ہے، وہاں بچرام والے بزرگوں کی نسل میں سے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ توحید کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تصوف کی طرف بھی رجوع ہوگا تو تب نیکی دل میں آئے گی۔ کوئی نقش بندی سلسلہ کو، سہل وردی کو، قادری کو، روحانیت کے سلسلے بھی ملائیں، ورنہ سکھ کے نعرے لگا کر اور سکھ کے کفر کے فتوے لگا کر وہ پہلے والے بغداد کے گمراہ فرقوں میں سے بننے والوں میں وہ ایک دوسرے کو کافر کیفر کہہ کے مر ہی جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔